بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمعہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب شفعہ میں ہم نے شفعہ کے پہلے درس میں شفعہ کی تعریف بتائی اور شفعہ کی لغوی معنی بتائی اور اس کا وزن بھی بتایا۔ آج شفعہ کا دوسرا درس ہے، ویسے تو 29واں درس ہے۔ اس درس میں 3 چیزوں پر مصنف صاحب روشنی ڈالیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جناب جو ہے کیا جس چیز میں شفعہ جاری کرنا چاہتے ہیں کیا اس میں تقسیم ہونا ممکن ہو، یہ شرط ہے، یا تقسیم نہ بھی ہو سکتی ہو تو بھی اس میں شفعہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پڑھیں گے کہ جو شفعہ جاری کرتا ہے اس کو شفیع کہتے ہیں۔ اس میں قدرت ہونی چاہیے کہ بھائی جب دوسرے کا معاملہ توڑ رہا ہے تو پھر تو پیسے تو دے نا، جیب خالی ہے، پیسے بھی نہیں دے سکتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارا معاملہ توڑتا ہوں، تو اس میں پھر چھوٹی چھوٹی بحثیں اور بھی آئیں گی۔ وہ کہتا ہے میرے پاس قدرت تو ہے لیکن پیسے میرے دوسرے شہر میں ہیں یا پیسے میرے دوسرے ملک میں ہیں، تو پھر اسے مہلت ملے گی، مہلت نہیں ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قدرت شفیع کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ کافر جو ہے ایک مسلمان پر شفعہ جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ شفعہ جاری کرنا بھی ایک قسم کی برتری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اللہ کسی کافر کو مسلمان پہ برتری نہیں دیتا ہے۔ اور آخری آج کے درس کا بحث یہ ہے کہ اگر ایک شریک غائب ہے، دوسرے شریک نے اپنا حصہ ادھر بیچ دیا، اب جو غائب ہے کیا وہ شفعہ جاری کر سکتا ہے؟ 100% جاری کر سکتا ہے۔ کس طریقے سے جاری کرے گا؟ پرانے زمانے میں تو تقریباً یہی تھا کہ جب وہ سفر سے آتا اور دیکھتا کہ میرے ساتھی نے وہ شرکت والی چیز اپنا حصہ بیچ دے تو شفعہ جاری کرے، لیکن آج کل تو موبائل پہ واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کیا سے کیا روابط ہو گئے ہیں، تو برل وہیں سے ہی فون پہ بھی رابطہ کر کے شفعہ جاری کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اگر اسے رابطہ ممکن نہیں تو جب آئے گا تو واقعی شفعے کو جاری کرے۔ وفی اشتراط امکان قسمت ہی، آیا شرط ہے کہ ممکن ہو قسمت ہونا اس چیز کا جس میں شفعہ جاری کر رہے ہیں؟ اگر قسمت کا امکان ہو تو شفعہ جاری ہوگا، وَإِلَّا فَلَا قولان۔ اس امکان قسمت والی شرط میں 2 قول ہیں، اجودہما، ان 2 قول میں سب سے جو زیادہ اچھا قول ہے وہ اشتراط ہو، وہ کہتے ہیں یہ امکان کی شرط ہے۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِ ثُبُوتِهَا فی محل نزاع، اس لیے کہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ بھئی شرکت والی چیز بیچی جائے تو اس میں شفعہ ثابت ہوتا ہے یا ثابت نہیں ہوتا، شک کی صورت میں اصل یہ ہے کہ شفعہ ثابت نہیں ہوگا محل نزاع میں۔ وَعَلَيْهِ شَوَاهِدُ مِنَ الْأَخْبَارِ، اسی اشتراط پر ہمارے پاس احادیث میں سے بھی شواہد موجود ہیں جو احادیث کہتی ہیں کہ بھائی اگر قسمت نہیں ہو سکتی، اس چیز کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس میں شفعہ جاری نہیں ہوگا۔ تو پھر اخبار ہیں، احادیث ہیں تو مان لے، کہتے ہیں لیکن فی طریقہ ضعف، لیکن ان احادیث کے طریق میں یعنی ان کے روات میں جو ہے کیا ہے، کمزوری ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، اور وہ علماء کرام جو شرط نہیں لگاتے امکان قسمت کی، نظر، ان علماء کرام نے نظر کی ہے الی عموم ادلت ثبوت شفعہ، کہ بھائی شفعہ کے دلیل عام ہے۔ عام ہے کا مطلب کیا؟ قسمت والی صورت کو بھی شامل ہے اور عدم امکان قسمت والی صورت کو بھی شامل ہے، مع ضعف المخصص۔ پھر بیچ میں کوئی میرے جیسا طالب علم ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس احادیث موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ قسمت کا امکان ہونا چاہیے، یہ احادیث مخصص ہیں اس عموم ادلہ کے لیے۔ کہتے ہیں بھائی آپ کا مخصص ضعیف ہے، یہ عموم کے دائرے کو جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتا۔ وعلی الاول، اگر ہم پہلی بات کو مان لیں، یعنی اگر ہم قسمت کے امکان کو شرط مانیں، فلا شفعۃ فی الحمام، حمام میں شفعہ جاری نہیں ہوگا۔ کون سا حمام؟ الصغیر، جو چھوٹا حمام ہوتا ہے، جیسے ہمارے مولویوں کے گھر ہی چھوٹے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے کچن کے برابر تو ہمارے گھر وہ مشکل ہوں گے۔ والازائد الضیقہ، ازائد چھوٹی چھوٹی گلیاں،
بڑے شہروں میں تو پتہ نہیں، بہرحال میں نے تو کم میں گلیاں دیکھی ہیں تقریباً 3 فٹ کی چوڑی گلی بھی ہے، اگر 2-4 گھر کی ایسی جو 3 فٹ کی گلی ہے بالکل باریک، اگر اس میں کوئی حصے دار ہے وہ اپنا حصہ بیچے، دوسرا کہ میں شفعہ جاری کر کے پوری گلی اپنی کر لیتا ہوں، نہیں ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ نہریں اور پانی زمین کو لگانے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں اس میں بھی شفعہ جاری نہیں ہوگا۔ وہ طریق اور عام راستے، الزیقین صفت ہے کس کی؟ نہر کی اور طریق کی، جو بالکل جو ہے کیا ہے وہ تنگ گلیاں اور تنگ جو ہے کیا ہے وہ نہر ہوتے ہیں۔ تو نہر ویسے ہم تو نہر جس کو سمجھ رہے ہیں جو دریا کا بیٹا ہوتا ہے ہم اس کو نہر کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی بہتا ہو، چاہے وہ 1 بالشت کی ہو، 1 فٹ کی ہو، 2 فٹ کی ہو، 3 فٹ کی ہو، وہ رہا۔ اور اسی طریقے سے جو کیا ہے چکی، جو ہاتھ کے ساتھ جس پر آٹا پیستے تھے اس کو بھی تقسیم نہیں کر سکتے، نتیجے میں اس میں بھی شفعہ جاری نہیں ہوگا۔ حیث لا یمکن قسمت احجارہا و بیتہا، البتہ یہ چکی میں کہتے ہیں کہ اس وقت شفعہ جاری نہیں ہوگا جب وہ ممکن نہ ہو کہ ہم چکی کے پتھروں کو تقسیم کریں اور چکی جہاں پر نصب شدہ ہے اس جگہ کو جدا کر سکیں۔ وفی حکم ذیک قلت نصیب، کہتے ہیں کہ تنگ چیز کے حکم میں ہے، اگر میرا حصہ اتنا تو کم ہے اس مشترک چیز میں کہ بحیث یتضرر صاحب القلیل بالقسمت، کہ اگر وہ تقسیم کی جائے تو جو تھوڑے حصے کا مالک ہے اس بیچارے کو نقصان ہوگا اس تقسیم بندی سے، تو نتیجے میں پہلے قول کے مطابق ان چیزوں میں شفعہ جاری نہیں ہو۔ فلا تثبت الشفعۃ فی المقسوم، اب یہ دوسری بحث، اگر میرے والد صاحب نے 2 بھینسیں تقسیم کر کے ہم بھائیوں کو دے دیں، بھائی یہ بھینس اس بیٹے کی، یہ بھینس اس بیٹے کی، اب اس میں اگر میں کوئی بھینس بیچوں تو میرا دوسرا بھائی آ کے اس میں شفعہ جاری کر سکتا ہے؟ کہتے نہیں، جو تقسیم شدہ مال ہے اس میں وہ شفعہ جاری نہیں ہوگا۔ بل غیر المشترک مطلقہ، بلکہ ہر وہ مال کہ جس میں اشتراک نہیں ہے اس میں شفعہ جاری نہیں ہوگا۔ مطلقہ کا مطلب یہ ابتدا سے ہی غیر مشترک تھا، یا یہ ہے کہ پہلے تو ہم دونوں بھائیوں کا وہ حصہ مشترک تھا، بعد میں ہم نے جدا کر لیا، تقسیم کر لیا۔ ہو الا مع شرکت فی المجاز وہ طریق و شرب، کہتے ہیں 2 ایسی چیزیں ہیں جو قابل قسمت نہ بھی ہو تو بھی اس میں شفعہ جاری ہو سکتا ہے۔ جب آدمی شریک ہو کس میں؟ مجاز میں، تو مجاز پڑھ رہا ہوں، اب وہ مجاز بھی کسی حد تک اگر باب افعال میں لے جائیں تو پڑھا جا سکتا ہے، وہ طریق یہ راستہ ہے۔ وہ شرب، شرب پانی پلانے والی چیز، آج کل پائپ ہیں پانی پلانے کے لیے، پرانے زمانے میں نالیاں ہوتی تھی جن کے ذریعے پانی ہوتا تھا۔ اذا ضمہما فی البیع الی المقسوم، البتہ جب آپ اس راستے کو اور اس شرب کو ایک ایسی چیز کے ساتھ ملا کر بیچتے ہیں جو چیز جو ہے کیا تقسیم شدہ ہے، یعنی یہ گلی یہ چیز تو شرکت والی نہیں ہے، یہ شرکت والی ہے، لیکن میرا ایک اور پلاٹ ہے وہ تو ذاتی میرا ہے، تو اس کے ساتھ ضمیمہ کر کے بیچنا چاہوں تو بیچ سکتا ہوں۔ وَهَلْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُمَا الْقِسْمَةَ، کیا شرط ہے کہ یہ طریق اور شرب دونوں جو ہے کیا ہے قبول کرتے ہوں تقسیم کو؟ کل اصل، جیسے کہ اصل جس میں شفعہ جاری ہو رہا تھا ہم نے کہا تھا وہ بھی جو ہے کیا ہے قابل قسمت ہو۔ اطلاق العبارت یقتضی عدم ہو، عبارت کا مطلق ہونا تقاضا کرتا ہے عدم ہو، کہ ان دونوں چیزوں کا قسمت ہونا ضروری نہیں ہے۔ وفی الدروس اشترطہ، مصنف صاحب نے کتاب دروس میں قسمت کو شرط لگایا کہ اگر یہ 2 چیزیں بھی تقسیم ہو سکتی ہیں تو شفعہ جاری ہوگا۔ والاقوى الاکتفاء بقبول المقسوم القسمت، اب شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ قول قوی یہ ہے کہ اکتفا کیا جائے گا کہ جو چیز تقسیم شدہ ہے وہ قسمت کو قبول کر سکتی ہو تو پھر ان کو بھی بیچا جا سکتا ہے۔ نعم لو بیع منفردین، اگر یہ راستہ اور یہ شرب دونوں کو الگ بیچا جائے، کسی اور چیز کے ساتھ ضمیمہ کر کے نہیں بیچا جاتا، او تو بیرا قبول ہوما، پھر تو معتبر ہے کہ یہ دونوں بھی قسمت کو قبول کرتے ہوں۔ کل اصل، جیسے اصل جو کوئی چیز تھی اس میں شفعہ جاری ہو رہا تھا۔ وہ اب شرائط شفعہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔
فرماتے شرط ہے قدرت شفیع علی سمن، شفیع صاحب وہ سمن ادا کر سکتا ہو جس معاملے کو توڑنا چاہتا ہے، ٹھیک، قدرت بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ وہ بذلہ للمشتری، اور وہ قیمت مشتری کو دینا بھی چاہتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ گنڈا گردی کر کے قیمت نہ دے. فلا شفعت للعاجز، بس شفعہ اس شریک کے لیے حاصل نہیں ہے جو قیمت دینے سے عاجز ہے. ولا للممتنع، اور اس بندے کے لیے بھی جو ہے کیا ہے شفعہ جاری نہیں ہوگا جو قیمت رکھتے ہوئے بھی دینے سے انکار کرتا ہے، مع قدرت ہی، جبکہ وہ قیمت دینے پر قدرت رکھتا ہے. والمماطل، مماطل یعنی جو آج کل کرتے ہیں، ہاں آج دے دوں گا، پھر شام کو کہ ہاں کل دے دوں گا، یعنی جو ٹال مٹول کرتا ہے اس کے لیے بھی شفعہ جاری نہیں ہوگا. وَيُرْجَعُ فِي الْعَجْزِ إِلَىٰ اعْتِرَافِهِ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ بندہ قیمت دینے سے عاجز ہے؟ کہتے ہیں عجز کے معاملے میں رجوع کیا جائے گا خود اس کے اعتراف کی طرف. بھائی شفا جاری کرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا قیمت دے سکتے ہو؟ کہا نہیں، اس سے تو میں لاچار ہوں، عاجز ہوں. تو یعنی یہ عاجز ہے. لا الہ حال ہی، ہم اس کی ظاہری پوزیشن کو نہیں دیکھیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی جیب خالی ہے، کپڑے میلے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، لیکن لے امکان استدانت ہی، وہ لین دین کے اچھے ہیں. اگر قرض لینا چاہیں تو 1 لاکھ 1 کروڑ بھی لے سکتے ہیں. تو ممکن ہے ذاتی اس کے پاس پیسے نہ ہو، قرض لے کے بھی یہ شفا جاری کر سکتا ہے. ولا یجب علی المشتری قبول رہن، اگر یہ شخص مشتری کو کہتا ہے، خریدار کو کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے گھر کے کاغذ تم گروی رکھ لو، جب میں نے پیسے دیے تو پھر یہ مجھے کاغذ دینا. کہتے ہیں مشتری کے لیے اس رہن یعنی گروی کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے. وہ ضامن، اگر یہ شخص کہتا ہے بھائی زید میرا ضامن ہے، وہ پیسے دے گا اگر میں نے نہیں دیے، ضامن کا قبول کرنا بھی ضروری نہیں ہے. والعوض، یا کہتے ہیں یہ میری گاڑی تم اپنے پاس رکھ لو، جب پیسے دوں گا تو یہ گاڑی مجھے دینا، نہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، یعنی اس کو بھی قبول کرنا ضروری نہیں ہے. بس شفیع کے لیے پہلی شرط تھی کہ وہ قدرت رکھتا ہو سمن پر، دوسری شرط وہ اسلام ہو، شفیع مسلمان ہونا چاہیے. البتہ اذا کان المشتری مسلمن، جب خریدار بھی کیا ہو وہ مسلمان ہو. تو نتیجے میں فلا شفعت لکافر، کافر کو کوئی شفعہ حاصل نہیں ہے. کون سا کافر؟ مطلقہ، چاہے کافر ذمی ہو، چاہے کافر حربی ہو، کوئی سا بھی کافر ہو. علی مسلمن، اگر خریدار مسلمان ہے، شفیع کافر ہے تو شفعہ جاری نہیں کر سکتا. ولو ادعا غیبت ثمن، اگر شفیع دعویٰ کرتا ہے کہ پیسے میرے پاس ابھی موجود نہیں ہیں، بینک میں پڑے ہیں، یا مثلا جو کیا ہے 20 کلومیٹر دور جو میرا دوسرا گھر ہے اس میں پڑے، اجل 3 ایام، تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی. ولو ملفقہ، بھائی 3 دن یعنی صبح سے لے کے دن شروع ہوگا، کہتے ہیں تلفیق بھی ہو سکتی. یعنی کیا؟ اگر آج ظہر کے ٹائم پہ شفعہ جاری ہوا ہے تو آج کا آدھا دن اور کل کا آدھا دن ملا کے اس کو 1 دن کریں، پھر کل کا آدھا دن اور پرسوں کا آدھا دن ملا کے ایک دن دوسرا دن، پھر پرسوں کا آدھا دن اور ترسوں کا آدھا دن، یہ 3 دن ہو گئے. وفی دخول اللیالی وجہان، ان 3 دنوں کے بیچ میں جو راتیں ہیں تو وہ بھی داخل ہوں گی اس مہلت میں یا نہیں؟ نعم. لو کان الاخذ عشیۃً، اگر یہ شفعہ جاری کرتا ہے عشاء کے ٹائم پہ، دخلت اللیلۃ طبعا، تو یقیناً یہ رات داخل ہوگی، لیکن طبعا دن کے پیروی کرتے ہو، یعنی چونکہ دن داخل ہے تو رات بھی آٹومیٹک داخل ہو جائے گی. ولا اشکال فی دخول اللیلتین المتوسطین، البتہ 3 دن کے بیچ والی 2 راتیں تو یقیناً داخل ہوں گی. کل اعتکاف، جیسے اعتکاف میں بھی ہمیں 3 دن کرنا ہوتا ہے. آج صبح کو سحری کے ٹائم پر ہم آ گئے تو پہلی رات مسجد میں ہونا ضروری نہیں، لیکن پہلے دن اور دوسرے دن کی رات ہونا ضروری ہے، پھر دوسرا دن اور تیسرے دن کی رات ہونا بھی ضروری ہے. تیسرے دن کا جیسے ہی مغرب ہوگا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، ہم جا سکتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُ فِي بَلَدٍ آخر، اگر شفیع دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیسے دوسرے شہر میں ہیں، اجل زمانن، تو اس شفیع کو مہلت دی جائے گی اتنے زمانے کی کہ یسع ذہابہ و ایابہ، وہ اس کے آنے اور جانے میں جتنا وقت لگتا ہے، مثلا فرض کریں 4 دن آنے جانے میں لگتے ہیں تو وہ 4 دن بھی اس کو دیں گے. وہ ثلاثہ،
اور 3 دن اور بھی دیں گے، لیکن معلوم یتضرر المشتری، اگر اس کا شہر اتنا دور ہے کہ یہ مشتری بیچارہ بھوک مر جائے گا، اس کا کام ہی کاروبار پہ چلتا ہے، گھر ہی کاروبار پہ چلتا ہے، آج کا یہ اس نے جو ہے کیا ہے اس کا کاروبار بند کر دیا تو 1 ہفتے تک اس کو لاس ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جب تک مشتری کو ضرر نہ ہو تب تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ لبعد البلد عادتاً، اگر وہ شہر عام طور پر دور ہے، کل عراق من شام، جیسے عراق شام سے دور ہے، تو ایسی صورتحال میں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وفی العبارت، اس عبارت میں کیا کہا تھا کہ ان تضرر المشتری، اگر مشتری کو ضرر ہو، یسکت الامحال ثلاثتاً، یہ 3 دن والی مہلت کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے مطلقاً، چاہے اسی شہر میں پیسے ہوں یا کسی اور شہر میں پیسے ہوں۔ والموجود فی کلام ہی فی الدروس، اور وہ چیز جو شہید اول کے کلاموں میں موجود ہے لیکن کتاب لمانی کتاب دروس میں، وہ کلام غیر ہی، اور شہید اول کے علاوہ دوسرے علماء کی کتاب میں جو چیز موجود ہے وہ اعتبارہ فی البلد نائی خاصہ، بھائی مہلت معتبر ہے دور والے شہر میں، اگر اسی شہر میں پیسے ہیں تو پھر کوئی مہلت 3 دن وغیرہ کی نہیں دی جائے گی۔ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ، وہ شخص جو غائب ہے اس کے لیے بھی شفعہ ثابت ہوگا۔ وَإِن طالت غیبتہ، اگرچہ اس کا غائب ہونا لمبا ہو جائے، سعودی کمانے گیا ہے، دبئی کمانے گیا ہے، 3 سال کے بعد آئے گا۔ فَإِذَا قَدِمَ مِن سَفَرِهِ، جب یہ شخص اپنے سفر سے واپس پہنچ گیا، اخذ، اور وہ شفعہ کو لیتا ہے تو لے سکتا ہے۔ ان لم یتمکن من الاخذ فی الغیبۃ بنفس، البتہ آنے کے بعد اس وقت شفا لے گا کہ یہ غیبت کے زمانے میں خود شفا نہیں جاری کر سکتا تھا فون وغیرہ پہ، اور وکیل ہی، اور اس کا کوئی ایسا وکیل بھی نہیں تھا جو جاری کرتا، تو آنے کے بعد شفا جاری کرے گا۔ لیکن ہر روز گھر پہ بات بھی کرتا تھا، اس کو بتاتے بھی تھے کہ تمہارے بھائی نے اپنا حصہ بیچ دیا، اس نے شفا جاری نہیں کیا، 3 سال کے بعد آ کے شفا جاری کرے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ولا عبرت بتمکنہ من الاشہاد، کوئی معتبر نہیں ہے کہ یہ بندے کے لیے ممکن تھا کہ کسی شاہد کو پکڑے کہ بھائی میں ابھی بات نہیں کر سکتا، یا دیکھو میں ابھی شفا جاری کروں، نہیں، شاہد لینا ضروری نہیں ہے۔ وہ فی حکم الغائب المریض، غائب کے حکم میں مریض ہے، کوئی بندہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی ایسی بات نہیں بتانا چاہتے جس سے اس کی بیماری میں شدت ہو، اس کو ٹینشن ہو۔ والمحبوس ظلمًا، کسی کو ظلم کی وجہ سے جو ہے قید کیا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی شفع کا حق جو ہے کہ ثابت ہے۔ او بحقن، یا اس کو ظلم کے طور پر قید نہیں کیا گیا بلکہ حق یہی ہے کہ وہ جیل میں ہونا چاہیے، بیوی بچوں کو نان نفقہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یا عجز و انہو، یہ عاجز ہے اس حق دینے سے، ولو قدر علیہ، لیکن اگر حق دینے کی قدرت رکھتا ہے، ولم یطالب بعد مضی زمان، اور یہ شخص شفعے کا مطالبہ نہیں کرتا جبکہ اتنا زمانہ گزر جاتا ہے، یتمکن من التخلص، کہ یہ قید سے آزاد ہو سکتا تھا، والمطالبہ، اور شفعہ بھی جاری کر سکتا تھا، یعنی اس امکان کے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ خود کو آزاد نہیں کراتا تو بطلت، تو اس کا شفعہ جو ہے کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو برادران، آج آپ اس درس کے حوالے سے ان سوالات کا جواب دیں گے، شفیع کے لیے کون کون سے شرائط مصنف صاحب نے بیان کیے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔